خاقان صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. جو بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے یہ کتنی قابل عمل ہے؟ اس وقت حکومت کے پاس کیا اتنا اسپیس موجود ہے کہ گیس اور بجلی کی قیمت میں تھوڑی بہت کمی کی جا سکے؟ دیکھیں جو سٹائلائزڈ فیکٹس ہیں اباؤٹ گروتھ جو دنیا سمجھ گئی ہے اور دنیا نے کامیابی بھی کی ہے، ایسٹ ایشیا ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، وہ تو یہی ہیں کہ پاکستان اس کو فالو کرے، اور وہ ہیں کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہو، پر ایک ایٹماسفیئر ایسا ہو کہ جس میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ایز ضرور ہو، یعنی کہ آسانی سے لوگ کاروبار کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دنیا سے انگیجڈ ہوں، کمپیٹیٹو فرمز ہوں. یہ جو سارے محرکات ہیں یہ ایک اچھا گروتھ فریم ورک کریٹ کرتے ہیں. آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو آل انڈرسٹوڈ. اب اس میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ایک بڑا عنصر جو ہے وہ بجلی، گیس اور پیٹرولیم پروڈکٹس کا ہے. پاکستان کی 25 سے 30% جو بل ہے اس وقت وہ امپورٹڈ انرجی کا ہے، کیونکہ امپورٹڈ انرجی سے ہی ہم انرجی چلا رہے ہیں. سو اب اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. پچھلی سال نیپرا کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 47% بجلی جو ملک میں پروڈیوس ہوئی ہے وہ امپورٹڈ فیول سے ہوئی ہے. سو ایک تو یہ بات سمجھ لیں. دوسری یہ بات سمجھ لیں کہ لائن لاسز، TND وہ بہت زیادہ ہیں. تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ بجلی کا نظام کمپلیٹلی ود دی گورنمنٹ سیکٹر ہے. ڈسکوز بھی، جینکوز بھی، IPPs بھی زیادہ جو ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں یا CPEC کے انڈر ہیں. جو پرانے IPPs تھے ان کے پرائیویٹ سیکٹر کے، وہ تو اب اپنی عمر گزار چکے ہیں. ان کا جو 2100 ارب آپ کی جا رہی ہے کیپیسٹی پیمنٹ میں، ان کا اس میں بھی بہت چھوٹا شیئر ہے. تو ان دی اینڈ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بجلی کے سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کی تنظیم میں نو کرنی پڑے گی. اس وقت تو بجلی کی فیلڈ میں نوٹیفیکیشن ہے، آپ نے نیپرا سے پھر پرائس چینج بیس ٹیرف میں مانگا ہوا ہے. آپ کے ہی ڈسکوز ہیں جو انہوں نے ہی یہ پٹیشن کیا ہوا ہے، آئی تھنک 5 سے 7 روپے بڑھنے کا. جو بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے وہ 250 ارب کا بل جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہماری 13 سینٹ سے بجلی 9 سینٹ کر دی جائے، اور یہ جو بوجھ ہے سبسڈی کی بجائے لوگوں پر ڈال دیا جائے، یعنی کہ ڈومیسٹک کنزیومر، کیونکہ وہ کراس سبسڈائز کر رہا ہے. یہ بھی بات ٹھیک ہے. اب یہ میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ آپ ان سب کا جائزہ لے کر ایک تنظیم نو جب تک نہیں کریں گے، پالیسی سازی کی بھی، آپریشنز کی بھی اور ریگولیٹر کی بھی، تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے یہ شفٹ کرنے کی ہے، کیونکہ آلریڈی IMF بھی سمجھتا ہے کہ جو انفلیشن کے مارے لوگ ہیں 29% پچھلے سال، 25% اس سال اور 12 سے 15% اگلے سال. آپ کا جو 1 لاکھ روپیہ تھا، یہ سوچئے کہ اس کی ورتھ اینڈ آف تھرڈ ایئر تو میرا خیال ہے آدھے سے بھی کم رہ جائے گی. تو دس از ہاؤ تھنگ سٹینڈ. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بہت ہی کیئرفلی ٹریڈ کرنا چاہیے. ہمارے کلیدی مسائل اسپیشلی آن دی انرجی سائڈ بہت سویئر ہیں اور بہت ڈیپ ہیں. ان کو ٹھیک کیے بغیر گروتھ فریم ورک پاکستان میں کسی بھی صورت، آئی تھنک ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کسی بھی صورت قائم کرنا بہت مشکل ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ